السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک میں نے ویڈیو ڈالی تھی تزکیہ نفس کے حوالے سے۔ اب بھی 3 کا ٹائم ہے، اللہ نے توفیق دی ہے اٹھنے کی، توبہ کرنے کی، مغفرت کرنے کی، اپنی طرف رجوع کرنے کی۔ تو میرا دل چاہا کہ میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا کہ تزکیہ نفس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے احسان جتلایا کہ مومنوں پر میں نے احسان کیا ہے۔ کوئی ایسی چیز سب سے بڑی نعمت اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ہمارے آقا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما امام اعظم حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ میرے اس موضوع کے ریلیٹڈ جو ہے ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، لیکن آیت تو میرے موضوع کے ریلیٹڈ مکمل ہے، میں بتانے کے لیے اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ وَيُزَكِّيهِمْ وہ تزکیہ نفس فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ قرآن پاک اور اپنی حدیث پاک سے مومنوں کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت سے مراد مفسرین قرآن علماء کرام فرماتے ہیں، حکمت سے مراد حدیث رسول اللہ ہے۔ اللہ نے کسی چیز کا احسان نہیں جتلایا، لیکن مومنوں پر سب سے بڑی نعمت جب مبعوث فرمائی، ہدایت کا منبع اور محور ہمارے لیے پیر و مرشد، پیر کامل، تو تب اللہ پاک نے سب سے بڑی نعمت کو جتلایا کہ پہلے لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا۔ انبیاء ہیرے کی مانند ہوتے ہیں، اس کسان کی مانند نہ بنو جو کسان ہیرا ہاتھ میں آیا اور اس نے چڑیاں اڑانے کے لیے اس کو غلیل میں ڈالا اور اس کو مارتا رہا۔ ایک ہیرا بچ گیا تو گھر گیا تو اس کی وائف نے دیکھا، بیوی نے دیکھا تو کہا یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ میرے پاس کافی تھے، میں نے وہ چڑیاں اڑانے کے لیے رکھا ہے۔ اس نے کہا تیری مت ماری جائے، دیکھو خدا چٹ کرے، تو یہ کیا کر رہی؟ تو انبیاء ہیرے کی مانند ہوتے ہیں، انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے جو ہے طرح طرح کی باتیں کی، اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیے۔ تو اس میرے پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدر کرنا، میں نے جو تم پر احسان کیا ہے، یہ نعمت عطا کی ہے، اس کی قدر کرنا، اس کی صورت سیرت پر عمل کرنا تاکہ تمہیں جنت مل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مومنوں کا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ اب اس دنیا سے دار فانی سے آپ رحلت فرما گئے،
یوں کہہ لیں کہ علماء کی اصطلاح ہے، ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے اور جو ہے حقیقی دنیا میں آپ تشریف لے گئے، جہاں ابد الآباد جو ہے وہ ان کی حیات ہے، زندگی ہے۔ اور تو اب ہمیں تزکیے کی ضرورت ہے، تو ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانا ہے، یا پھر یہاں سے بیٹھ کر گڑ گڑانا ہے کہ اے اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارا تزکیہ فرمائیں۔ تو یہ تو ہر مسلک کے عقائد میں سے عقائد ہیں کہ جو عقیدہ رکھتا ہے تو اسی حساب سے وہ چلتا ہے، لیکن عوام الناس کے لیے ایک جو ہے میرے ذہن میں آیا، جو میں نے آج تک 2000 سے لے کر 2010 تک تحقیق کی، اس میں جو مجھے نظر آیا وہ میں بیان کروں گا۔ علماء میری اصلاح فرما دیں گے، میں علماء کا خادم ہوں، اور علماء کی دھوڑ کا جو ہے وہ میری آنکھوں کا سرما، علماء کے پیروں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، میرے سروں کا تاج ہیں۔ تو جو سیکھا میں آج بیان کرنے لگا ہوں، آئندہ بھی بیان کرتا رہوں گا اور کرتا بھی ہوں۔ تو تزکیہ نفس میرے ذہن کے حساب سے علماء جو ہیں، قراء، علماء جو ہیں، بزرگ، اللہ کے ولی جو ہیں، حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے، وہ بھی آج قرآن و سنت سے جو ہے مومنوں کا تزکیہ فرما سکتے ہیں۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہے حقیقی زندگی اور دنیا سے اعلیٰ زندگی میں ہیں، وہ اللہ کے قرب میں ہیں، اور جس کا جو سایہ اللہ کا عرش ہے، تو اس زندگی میں چلے گئے، تو اس کے بعد ہمیں یہ تعلیم دے کر گئے کہ قرآن کی صورت میں اور حدیث رسول اللہ کی صورت میں اگرچہ مومنوں کا تزکیہ کرنا ہے، تو پھر العلماء ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء کے ذمہ ہے کہ اس تعلیم کو قیامت تک کے لیے یہ عمل درآمد کریں گے اور مومنوں کا تزکیہ کرتے رہیں گے۔ میرے ذہن میں یہ آیا، تو میں جب اس قاری صاحب کے پاس گیا تو ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، مجھے بھی پتہ نہیں تھا، جب میں تحقیق کر رہا تھا تزکیہ کسے کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس صرف حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی آپ فرمایا کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد کوئی شخص نہیں کر سکتا، کوئی عالم نہیں کر سکتا، کوئی فاضل نہیں کر سکتا، کوئی پیر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے دماغ کی کھڑکیاں کھولیں، تو اب سمجھ آئی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں لوٹائے جائیں گے دوبارہ، اور یہ میراث جو ہے اس کو بانٹنے کے لیے ان العلماء ورثۃ الانبیاء چھوڑ گئے، اور یہ قیامت تک کے لیے یہ اللہ کے خلیفہ ہیں اور نیب خلیفہ ہیں علماء، اور یہ قیامت تک کے لیے تبلیغ کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تو یہ مومنوں کا تزکیہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کل جب میں ان قاری صاحب اہل حدیث تھے، ان کے پاس میں بیٹھا، تو میں نے کہا کہ حضرت، انہوں نے پوچھا حضرت آپ کیسے تشریف لائے؟ میں نے کہا جی گزارش ہے کہ میں بیمار آدمی ہوں، تو چڑچڑا پن ہے، بہت تکلیف ہے، تو میں اپنا تزکیہ نفس کرانے آیا ہوں۔
اس سے مجھے بڑی جگہ نظر نہیں آئی اللہ کی دھرتی پر اور اللہ کے آسمان کے نیچے مسجد اور مدرسے حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدرسے کی چھاونیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی چھاونیاں ہیں، شاخیں ہیں، اور یہ مسجدیں جو ہیں بیت اللہ کے بعد جو ہیں ان کا مقام ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ آسمان کے نیچے دھرتی پر سب سے اچھی جگہ جو ہے یہ مسجد کا ٹکڑا ہے، اور سب سے بری جگہ جو ہے بازار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں نے ان کو جب کہا کہ تزکیہ نفس، یار مجھے بھی پتہ نہیں تھا تو قاری صاحب کو کیسے پتہ ہوگا؟ ہماری تربیت یہی تو کرتے رہے ہیں، تو جب تربیت کرنے والوں کو کچھ پتہ نہیں تو مجھے کیا بتاتے؟ تو یہ تو علماء کا کرم ہے کہ مشترکہ علماء دیوبند، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، علماء بریلوی، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں فتوے لگایا کرتا تھا کہ یہ مشرک ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ علماء ہی بحث کر سکتے ہیں۔ میں ایک ادنیٰ سا خادم علماء کا، ایک سیکھنے والا طالب علم ہوں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگرچہ علماء بریلوی کی محبت کو دیکھا جائے تو پھر صحابہ کرام کی محبت کو دیکھا جائے کوئی فرق نہیں۔ ہاں ٹھہریے، میرے اوپر فتویٰ لگانے سے پہلے ایک میں بات ضرور کروں گا، اگرچہ ان کی محبت غلو کے درجے میں نہ ہو، اگرچہ غلو کے درجے میں ہے تو پھر تو ضلالت اور گمراہی ہے، غلو کے درجے میں نہ ہو۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا رسول، پیغمبر ماننا اور عبد ماننا اور بشر ماننا، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر پوری کائنات کے بشروں میں سے افضل البشر ہیں، اللہ کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ہے، اور سب انبیاء مقتدی ہیں، اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام امام ہیں۔ تو امام الانبیاء لقب پڑا، اس لیے پڑا کہ اقصی مسجد میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 1,24,000 یا 44,000 علماء فرماتے ہیں کم و بیش، واللہ عالم بالصواب، تو ان کی امامت فرمائی۔ ان کا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن غلو کے درجے میں اگرچہ محبت ہے تو پھر وہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ تو اسی لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا کہ تم حضرت عیسیٰ میرے بھائی کے حواریوں کی طرح، ان کے امتیوں کی طرح نہ بن جانا کہ بڑھا چڑھا کر انہوں نے جو غلو کے درجے میں لے گئے کہ ان کے کمالات دیکھ کر کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ کوڑیوں کو، برس کو، مردے کو زندہ کر دے، یہ عام بشر کی بات ہی نہیں، یہ اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی طرح غلو کے درجے میں نہ چلے جانا۔ ہاں میرا مقام، مرتبہ بلند ہے، لیکن اللہ سے کم اور پوری مخلوق سے زیادہ ہے۔ تو مقام تو ہے، غلو کی حد تک نہ ہو، جیسے میرے استاد محترم مولانا الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ادب کی، توحید کی آڑ میں مشرک نہ بنے،
ادب کے آڑ میں مشرک نہ بنے اور توحید کی آڑ میں بے ادب نہ بنے۔ توحید کرتے کرتے بے ادب جو ہے انسان جو ہے بے ادب نہ بن جائے، اور ادب کرتے کرتے جو ہے وہ مشرک نہ بن جائے، سجدے کرنے لگ جائے۔ تو غلو تو دونوں طرف غلو جو ہے منع ہے۔ اعتدال دین کو پسند ہے، دین نے پسند فرمایا ہے، حکم دیا ہے اعتدال، جو متوسط راستہ ہے، جو درمیانی راستہ ہے وہ اختیار کرنا ہے، میانہ روی اختیار کرنا ہے، محبت میں بھی اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ نفرت میں بھی۔ تو اسی طرح اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب میں نے ان علماء کو سنا، اللہ پاک نے دماغ کی کھڑکی بھی کھول دی، دل کی زمین بھی زرخیز فرما دی، اس کو آبیاری، خوب آبیاری، سیکھنے کی نیت سے میں جلسوں میں جاتا، سیکھنے کی نیت سے نیٹ پر میں سنتا۔ اللہ پاک نے میری دل کی دنیا آباد فرما دی اور دماغ کو بھی منور فرما دیا۔ آگے بھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ تو تزکیہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو وارث ہیں، اس مورث کی جو تعلیم ہے اس کو بیان کر کے تزکیہ نفس جو ہے فرما سکتے ہیں۔ ہم عقل سے عاری، عقل کے اندھے، آنکھوں کے اندھے، دل کے اندھے کیا سمجھیں؟ پھر ہمیں صرف تنقید ہی تنقید آتی ہے، مگر اچھی راہ جو ہے ہمیں ڈھونڈنے کو نہیں ملتی۔ ہم صرف میرے محسن، میرے مربی مولانا علامہ مفسر قرآن عطاء اللہ بنیالوی استغفر اللہ، مرنا تو ہے ہی لیکن انسان ہے، زبان لڑکھڑا ہی جاتی ہے، حافظ اللہ تعالی، وہ حیات ہیں، زندہ پر بھی رحمت اللہ علیہ کہا جا سکتا ہے، لیکن عقل کے اندھے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی اصطلاح ہے، تو مرنے والے پر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، زندہ پر نہیں کہتے۔ تو یہ تفصیل بھی انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے آنکھ سے کانا تھا، تو چلتا گیا، تو جب واپسی آیا تو کہا کہ یار میں اس طرف جو گیا ہوں تو پوری بربادی ہی بربادی تھی، اور جب واپس آیا ہوں تو دیکھا ہے ایک ہی پل میں سب لوگ آباد ہو گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم کانے ہیں، ہم ایک آنکھ سے کانے ہیں، ہم ایک طرف دیکھتے ہیں، اپنے مسلک کی طرف دیکھتے ہیں، خوبیاں ہیں چاہے خرابیاں ہیں، خرابیاں چھپا کر خوبیوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو ہم کانے نہ بنے، کنویں کے مینڈک نہ بنے۔ جب مینڈک کنویں میں تھا تو اتنا سیلاب آیا، علماء فرماتے ہیں بارش آئی یا سیلاب آیا تو کنواں جو ہے یہ بھر گیا، مکمل بھر گیا۔ تو اس میں جو مینڈک ہیں، یہ جو دریا کے ہیں وہ بھی اس میں آن گرے، اور کنویں والے مینڈک بھی اسی میں تھے۔ تو کنویں والا کہتا ہے، جو باہر والا آیا اس کو کہا کہ کتنا ڈونگا پانی ہے، دیکھا ہے کبھی؟ اس نے کہا کہ تو کنویں کا مینڈک ہے، اگر تو باہر آتا، باہر کی دنیا دیکھتا، اور سمندر، دریا جو پانی ڈونگے ہیں، تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو نے دیکھا ہی کچھ نہیں۔ باہر کی دنیا دیکھتا کہ کتنی وسیع و عریض ہے، تو کنویں کا مینڈک ہے۔ تو اسی لیے مولانا عطاء اللہ بنیالوی حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم اس
مینڈک کے کنویں کی طرح ہیں، صرف اپنے مسلک کو ہی سچا کہتے ہیں، لیکن ہم باہر کی دنیا نہیں دیکھتے، دوسرے مسلک والوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کی جو قرآن و سنت کے ریلیٹڈ موافق قریب ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہم ایک ہی سوٹی سے ہانک دیتے ہیں کہ یہ مسلک سارا جو ہے یہ مکمل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ پاک میری اصلاح فرمائے، آپ سب کی اصلاح فرمائے۔ تزکیہ نفس علماء بزرگان دین بھی فرما سکتے ہیں، اگرچہ ہمارے اندر عقل اور فہم ہو۔ والسلام علیکم۔